بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از فہیم اکبر بھٹو، لیکچرر ان اسلامیات۔ تو دوستو، آج کے ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے قرآن مجید کی خوبیاں، اور یہ فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی کتاب کا موضوع ہے، چیپٹر نمبر 4۔ کہتے قرآن مجید میں ایسی خوبیاں موجود ہیں جن کے سبب یہ کتاب زندہ اور جاوید بن گئی ہے، یعنی ایسی کتاب جو ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ ان تمام خوبیوں کا شمار ناممکن ہوگا کہ اگر کوئی انسان ان خوبیوں کو گننا چاہے تو وہ عاجز آ جائے گا۔ اٹ مینس کہ اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، انتہائی زیادہ خوبیاں ہیں قرآن شریف کی بیان کی گئی ہیں، لیکن چونکہ بیان تو کرنی ہی ہے، اس لیے کچھ خوبیوں کا ہم یہاں پہ تذکرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے خود قرآن شریف سے ہی شروعات کریں گے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف کی کس خوبی کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ سورہ ہود کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اس آیت کا ترجمہ کہ الف لام را، اس کا ترجمہ ہے اللہ اعلم بمرادہ من ذالک، کہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس کا ترجمہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، یا یہ ان حروف مقطعات سے یہ بھی بتلانا مقصود تھا کہ دنیا کے انسان جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں آئیں اور اس کا مطلب بتائیں، تاکہ پتہ تو چل سکے کہ اللہ جل شانہ کے مقابلے میں کسی کے علم کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو حروف مقطعات کی تھوڑی سی تفصیل میں اگر آپ کو بتا دوں کہ حروف مقطعات ایسے حروف ہیں کہ جن کے مطالب اور معنی وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ، یا جیسا کہ میں نے دوسرا قول بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ حروف مقطعات جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ 14 ہیں، اور حروف مقطعات یہ قرآن کریم کی 29 صورتوں میں شروع میں آئے ہیں، اور ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں وہ دوسرے نمبر پہ آئے ہیں۔ اٹ مینس کہ یہ قرآن شریف کی کل 30 صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ آگے اس کا ترجمہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتوں کو جانچ لیا گیا ہے۔ احکمت کا مطلب ہے کہ محکم اور پکا بیان کرنا، یعنی ایسی آیتیں کہ جس میں نہ لفظی غلطی ہو نہ معنوی غلطی ہو، نہ اس کے الفاظ میں کوئی غلطی ہو نہ اس کے معنی میں کوئی غلطی ہو۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر کا ترجمہ ہے کہ اس کی باتوں کو پھر کھولی گئی ہیں ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے۔ فصلت کا مطلب ہے کہ قرآن شریف کی آیات کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یعنی عقائد اور عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ بہت سارے ایسے اس کے موضوعات ہیں کہ ہر موضوع کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور پھر یہ ایسے حکمت والے کی طرف سے آئی ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حکمت کہتے ہیں کہ وہ ذات کے جس کو ہر چیز کے اول آخر، نفع اور نقصان کا پتہ ہو، اور وہ اسی چیز کو اسی کا حکم دے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو یہ قرآن شریف کی خوبی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کی آیتوں کو محکم بنایا، اس کے احکامات کو تفصیل سے بنایا گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے جو حکمت اور باخبر ہے۔ چونکہ اس کے دلائل نہایت ہی مضبوط ہیں اور سچائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے تضاد سے پاک ہیں کہ قرآن شریف میں ایسا نہیں کہ جس چیز کو قرآن نے بیان کیا گیا اور حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ قرآن شریف بعض دفعہ بہت سارے مقامات پر چیلنج بھی دیتا ہے، یعنی یہ کھلا چیلنج بھی دیتا ہے کہ قرآن شریف نے جس تھیوری کو یعنی پیش کیا ہے، جو تھیوری قرآن شریف نے پیش کی ہے، کوئی بھی اس تھیوری کے خلاف ایکسپیریمنٹ ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ ایسا مضبوط اللہ جل شانہ نے اس کتاب کو بنایا ہے۔ اس کے مضامین میں ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ کھلا چیلنج فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 82 میں کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ ترجمہ کہ اگر یہ قرآن شریف ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں بہت سارے فرق۔ دیکھیں جس طرح کے بہت سارے آتھر ہوتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تو ان کی کتابوں میں ضرور ایسی تھیوری ہوتی ہے کہ جس تھیوری کو آگے چل کر غلط ثابت ہو جانا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو انتہا کا پتہ نہ ہے، فیوچر کا پتہ نہیں ہے، اس لیے
جو رائٹر ہوتے ہیں ان کی تھیوری اس زمانے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ مفید ہو، لیکن آنے والے دور کے لیے ہو سکتا ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہو، جیسا کہ بہت سارے ایسے آتھر ہیں جنہوں نے ایک تھیوری دی لیکن آگے چل کے ان کی تھیوری بہت زیادہ غلط ثابت. لیکن قرآن ایسا نہیں ہے. قرآن شریف میں ذرا برابر اختلاف نہیں ہے کہ اس نے جو تھیوری دی ہے وہ من و عن آج تک وہ بالکل صحیح اور سالم ہے. دو، اس کتاب نے ان افراد اور اقوام کی کامیابی کی ضمانت دی ہے جو سچے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں. یعنی یہ قرآن ہی کی خوبی ہے. قرآن یہ ضمانت دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں ضامن ہوں اس شخص کا کہ جو اس کتاب پر عمل کرے گا، اس کے مضمونات پر ایمان لے کے آئے گا، اسے اللہ جل شانہ بلندی اور ترقی عطا فرمائیں گے، اور ایسا ہوا ہے. بلکہ ان کے لیے یہ کتاب اس جہان میں بھی شرف اور امتیاز کا وعدہ کرتی ہے. اس حقیقت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں ارشاد فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو بلندی بخشے گا اور کتنوں کو پست کرے گا. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، جس کا نمبر ہے 226. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کی زندگی کو لیجئے. اس کتاب ہدایت کا اثر تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو یکسر بدل دیا. وہ عمر جو اپنے والد خطاب کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کے والد انہیں جھڑکا کرتے تھے، اور یہ قوت اور عزم میں قریش کے متوسط لوگوں میں سے تھے، وہی عمر اسلام قبول کرنے کے بعد تمام عالم کو اپنی عظمت اور صلاحیت سے متحیر کر دیتے ہیں اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالتے ہیں جو قیصر اور کسریٰ کی حکومتوں پر حاوی ہے. تدبیر سلطنت میں ہمیشہ کے لیے وہ رہنما اصول مقرر کرتے ہیں جن پر ساری دنیا فخر کرتی ہے. اتنی بڑی سلطنت کے سربراہ ہونے کے باوجود تقوی اور پرہیزگاری میں بے مثل ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص جس قدر اس کتاب کے قریب ہوگا اسی قدر اسے شرف اور امتیاز نصیب ہوگا، اور جس قدر اس کتاب کی تعلیمات سے روگردانی کرے گا اسی قدر وہ ذلت اور خواری کا شکار ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ اگر آج بھی مسلمان مل کر قرآن کی راہ پر چلیں تو وہ عزت اور شرف یقیناً آج بھی انہیں نصیب ہو سکتا ہے جو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حاصل تھا. دیکھیں نا کہ حضرت عمر جو خود بکریاں چراتے تھے انہی کے بارے میں فرمایا گیا، فرماتے ہیں کہ مجھے تو میرے والد ڈانٹا کرتے تھے کہ عمر تجھے تو بکریاں چرانا بھی نہیں آتی، تمہیں تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتے، لیکن اللہ نے قرآن پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی سبب سے دنیا کا حاکم بنا دیا، اور پھر ایسے اصول اور ایسے قائد سلطنت کے لیے پیدا فرماتے ہیں کہ آج بھی یورپ انہی قاعدوں اور اصولوں پر عمل کرتا ہے. تو یہ اسلام کی اور قرآن کی برکت ہے. تربیت اور تزکیہ کے لحاظ سے اس کتاب میں بلا کی خوبی ہے، یعنی بے شمار، بے حد زبردست. اس کی تربیت سے انسانی قلب اور دماغ، جذبات اور خواہشات، رجحانات اور میلانات اور سیرت اور کردار کا بخوبی تزکیہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک ہے روح اور ایک ہے جسم. جسم کو طاقت دینے کے لیے غذاؤں کا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، توانائی کا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن روح کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے اعمال کا ہونا ضروری ہے کہ جن پر عمل کرنے سے انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے. اور وہ اصول قرآن شریف نے بتلائے ہیں، جس طرح کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. یہ احکام ایسے ہیں کہ ان سے انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور اسے دوسروں کا خیال اور اللہ جل شانہ کے سامنے عاجزی، انکساری اور اپنے نہ ہونے کا وجود، یہ ساری چیزیں انسان کو احکام قرآنیہ سے ملتے ہیں. اٹ مینس کہ قرآن ایسی جامع کتاب ہے کہ جس نے ایسے اصول بنائے ہیں کہ جس اصولوں کے ذریعے سے، ان پر عمل کرنے کے ذریعے سے انسان اپنی شخصیت کو نکھار بھی سکتا ہے، پاک بھی کر سکتا ہے. کہ یہ جس کی بدولت انسان اخلاقی فضائل اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور پھر اس کی ہر بات دل میں اتر جاتی ہے. اس کی تلاوت سے جہاں قلب میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، خشوع اور خضوع کہتے ہیں کہ انسان کا دھیان بھی اللہ جل شانہ کی طرف ہو اور انسان اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو اللہ جل شانہ کے آگے سر بسجود کر دے. وہاں عدم و یقین کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے کہ قرآن شریف کے احکامات پر جب عمل کرتا ہے تو اسے پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی بھی یعنی خیال نہیں ہے. تو جی یہ تھا قرآن شریف کی خوبیاں، اور بھی بہت ساری اس میں خوبیاں ہیں، جیسا کہ
پہلے ہی کہا گیا کہ ان کو شمار کرنا ناممکن ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن اگر پھر بھی کسی بات میں اختلاف ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ پسند آ گئی ہو ویڈیو، تو آپ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں، تاکہ جو بھی لیکچر ہم اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کے پاس اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔